ومع هذا التحذير النبوي الشديد من الثرثرة والتشدق في الكلام والكبر والاستعلاء والتعاظم على الآخرين في المنطق والبيان فإننا نرى أناسا كثيرا لا يكفون عن الثرثرة والكلام فيما لا يحسنون. ومع هذا التحذير، اس تنبیہ کے باوجود، اس خبردار کرنے کے باوجود، النبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، الشدید شدید قسم کی، من الثرثرۃ والتشدق باتونی پن سے اور بغیر احتیاط کے باتیں کرنے سے، فی الکلام کلام میں، والکبر اور تکبر، والاستعلاء اور بڑائی، والتعاظم اور بڑا سمجھنے سے، علی الآخرین دوسروں پر، فی المنطق بولنے میں، والبیان اور بات کرنے میں، یعنی باتوں میں، بولنے میں تکبر سے بچنے اور باتونی پان اور منہ پھلا کے باتیں کرنے سے جو کتنی سختی سے منع کیا گیا ہے، اس کے باوجود فإننا نرى أناسا كثيرا، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ لا يكفون عن الثرثرة والكلام، نہیں روکتے کس سے، یا نہیں روکتے کس سے؟ سرسرہ سے. سرسرہ کا کیا مطلب؟ باتونی پن سے، والکلام اور باتیں کرنے سے، فیما لا یحسنون اس میں جو وہ اچھی طرح نہیں کرتے، یعنی جنہیں وہ اچھی طرح نہیں کر سکتے تو اس میں وہ خوب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. فتجد الواحد منہم، تو ان میں سے ایک کو دیکھو گے، یتکلم فی امور الدین، وہ دین کے معاملات میں بات کر رہا، وکأنہ ابن تیمیہ، ایسی بات ہے گویا کہ وہ امام ابن تیمیہ ہے، اور ابن القیم یا ابن القیم ہے، اور ابن حجر یا ابن حجر الاسقلانی، اب النووی یا امام نووی ہے. یعنی بعض لوگ ان کے پاس کوئی خاص علم نہیں ہوتا لیکن اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں گویا کہ وہ بڑے بڑے امام ہیں علم کے. وَيَأْتِي بِالْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ، اور وہ قرآنی آیات پڑھتے ہیں، الَّتِي لَا يُحْسِنُ قِرَاءَتَهَا، جن کو وہ ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں سکتے. وَيَسْتَدِلُّ بِهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْإِسْتِدْلَالِ، اور ان آیتوں سے دلیلیں لیتے ہیں جہاں وہ دلیل نہیں ہوتی، بغیر موقع محل کے. وَرُبَمَا زَعَمَ أَنَّ هَذَا اجْتِهَادٌ مِّنْهُ، اور بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اجتہاد کر رہے ہیں، اپنے پاس سے کوئی نئی بات بتا رہے ہیں. وَهُوَ لَمَّا يَصِلُ بَعْدُ إِلَى مَرْحَلَةِ صِحَّةِ الْقِرَاءَةِ، حالانکہ وہ ابھی تک نہیں پہنچے ہوتے صحیح پڑھنے کے بھی مرحلے کو، یعنی ابھی صحیح ریڈنگ بھی نہیں آتی. فَكَيْفَ بِمَرْحَلَةِ الْاجْتِهَادِ وَالْاِسْتِنْبَاطِ، تو کہاں وہ پہنچیں گے اجتہاد اور استنباط کے مرحلے کو. ثم هو نفسه يتكلم في مجال الادب، پھر وہ ادب کے میدان میں باتیں کریں گے خود سے. ونقد الشعر، شعروں پہ تنقید کریں گے. والموازنات، اور کمپیریزن کرنے کے، بین ابی تمام والمتنبی، دو شاعروں کی بات کی گئی، ابو تمام اور متنبی کے درمیان. وَكَأَنَّهُ مِنْ كِبَارِ رِجَالَاتِ الْأَدَبِ وَالنَّقْدِ فِي عَصْرِهِ، گویا کہ وہ اپنے زمانے کے ادب اور تنقید کے بڑے لوگوں میں سے، یعنی ان ٹاپکس پہ بات شروع کر دیتے ہیں جن کے بارے میں ان کا کوئی خاص علم ہی نہیں ہوتا، جانتے ہی نہیں. ثُمَّ تَجِدُهُ يَتَكَلَّمُ فِي الطِّبِّ، پھر تم دیکھو گے کہ وہ طب کی باتیں کرنے لگتے ہیں، حکیموں کے مشورے دینے لگتے ہیں. وَالْهَنْدَسَةِ، اور انجینئرنگ، والریاضت اور ایکسرسائز، والسیاست اور سیاست، والفلک اور اسپیس، وعلوم الفضاء اور فضائی علوم. فلک کہتے ہیں آسمان کو یا آربٹس کو، یعنی آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں اور فضا کی باتیں کرتے ہیں، راکٹ سائنس کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں. وہ مشکلات المیاہ والتصحر وتغییر المناخ، اور پانی کی مشکلات اور صحرائی مشکلات اور موسمی تبدیلیاں. وَكَأَنَّهُ وَاحِدٌ مِّنْ أَبْرَزِ الْعُلَمَاءِ فِي تِلْكَ الْفُنُونِ، گویا کہ وہ ان فنون کے ممتاز ماہرین میں سے ہے. مَعَ أَنَّ بِدَاعَتَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُزْجَاتٌ،
باوجود اس کے کہ اس کا سرمایہ اس میں بالکل ہی معمولی ہوتا ہے، معمولی علم ہوتا ہے. وَلَكِنَّهَا شَهْوَةُ الْكَلَامِ، لیکن یہ باتوں کی شہوت ہوتی، خواہش ہوتی. وَالْإِسْتِعْلَاءُ عَلَى الْآخَرِينَ، اور دوسروں پر چڑھائی کرنے کی. ثُمَّ هُوَ لَا يَلْتَزِمُ فِي حَدِيثِهِ بِأَدَبِ الْحِوَارِ، پھر وہ اہتمام نہیں کرتا بات کرنے میں گفتگو کے جو آداب ہوتے ہیں یا سلیقہ ہوتا ہے اس کا بھی اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. او یعطی غیرہ فرصۃ للتعبیر عن رأیہ، یا وہ دے کسی اور کو موقع کہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے. وہ اتنا بولتے ہیں کہ کسی اور کو بولنے ہی نہیں دیتے. بل یبادر بتخطئۃ الرأی الآخر، بلکہ جلدی سے دوسرے کی بات کاٹ دیتے ہیں، اس کی بات کو یعنی کہ غلط قرار دیتے ہیں. قبل ان یستمع الیہ جیدا، اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح بات سنے بھی. وہذا يدل على مرض في القلب، اور یہ دل کی بیماری کی علامت ہوتی ہے. ہم نے شروع میں کیا بات کی تھی کہ ہم نے کیا ٹھیک کرنا ہے؟ اپنا دل. کیونکہ جو بیمار دل ہوتا ہے اسی کے اندر سے خراب باتیں نکلتی. جیسے آپ دیکھیں نا کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس سے اسمیل آتی ہے. ہر بیماری کی اپنی ایک اسمیل ہوتی ہے، بخار ہو اور اسی طرح کی بیماریاں ہوں، کوئی زخم ہو وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی جب دل بیمار ہوتا ہے تو پھر گفتگو کے ذریعے انسان کے اندر سے اسمیل آتی. وانتصار للنفس، اور اپنا بچاؤ کرنے کے لیے. وعدم رغبت فی ظہور الحق، اور اس بات سے کوئی رغبت نہیں کہ حق ظاہر ہو. او تقبلہ من الآخرین، یا دوسروں سے قبول کرنے کی، یعنی دوسروں سے حق کو قبول بھی نہیں کرنا چاہتے. فالثرثار کثیر التعدی علی الآخرین، اور باطونی انسان دوسروں پہ بڑی زیادتی کرتا ہے. واحتقارہم، اور ان کو حقیر سمجھتا ہے. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو ایسے شخص کا تو اسلام بھی خطرے میں ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں، ان کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اس ساری باتوں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے، سارے پیراگراف سے، کہ انسان بس وہ بات کرے جس کا اس کو صحیح معنی میں علم ہو. کبھی دل میں یہ نہ ہو کہ میں ایسی باتیں کروں جس سے لوگوں کو پتہ چلے میں بہت کچھ جانتی ہوں. اپنی بڑائی کا اظہار کرنا، اپنے علم کا روپ جھاڑنا، اس مقصد کے لیے باتیں نہ ہوں، بلکہ ہم ہمبل رہیں. پتہ بھی ہو تو دوسرے کی بات توجہ سے سنیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس زیادہ بہتر بات ہو لیکن اس کا ہم حوصلہ نہیں پاتے. وَلِذَلِكَ أَوْصَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِحِفْظِ اللِّسَانِ وَعَدَمِ اسْتِخْدَامِهِ إِلَّا فِيمَا يُفِيدُ وَيَجْلِبُ الْخَيْرَ لِصَاحِبِهِ وَلِلنَّاسِ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نصیحت کی کہ زبان کی حفاظت کی جائے اور اس سے وہ کام لیا جائے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، اور ایسا کلام ہو جو کرنے والے کے لیے اور لوگوں کے لیے خیر کو کھینچ لائے. تو یہ معیار دے دیا گیا کہ کون سی بات کرنی ہے جس میں دو باتیں پائی جائیں. نمبر 1 کرنے والے کو فائدہ ہو، نمبر 2 جس کے لیے کی جا رہی ہے اس کو بھی فائدہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی اب جب آپ کوئی بات کریں گے تو کس چیز کا خیال رکھیں گے؟ کیا اس بات سے مجھے فائدہ ہے، اور کیا اس بات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا؟ ٹھیک ہے نا. اگر مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے تو انشاءاللہ دوسرے کو بھی پہنچے گا، اور اگر وہ بات میرے خلاف حجت بن رہی ہے تو دوسروں کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں یہ چاہ رہی تھی کہ کچھ ایسی خواتین سے آپ کو ملایا جائے جنہوں نے فضول باتیں چھوڑ کر قرآن کو پڑھا، لکھا، سمجھا اور قرآن کی خدمت میں لگ گئی. کیونکہ کوئی اچھا کام اس وقت تک کیا نہیں جا سکتا جب تک کہ ہم اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے نہیں بچاتے، فضول باتوں کو نہیں چھوڑتے. کیونکہ اگر ہم کام کی باتیں شروع کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ فضول باتیں خود بخود چھٹ جائیں گی. ٹھیک ہے نا. فَأَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضی اللہ عنہ،
عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، نجات کس میں؟ کس کس کو نجات کی فکر ہوتی ہے؟ کس کو اپنی نجات کی فکر ہے کہ اللہ ہم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں؟ کیا ہم میں سے کسی میں یہ ہمت ہے کہ وہ آگ میں جائے اور جلے؟ اللہ ہم سب کو بچائے، لیکن اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو دنیا میں کچھ چیزوں سے بچانا ہے، اور وہ ہے زبان کا غلط استعمال۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز میں نجات ہے؟ امسک علیک لسانک، اپنی زبان روک کے رکھو، ولیسعک بیتک، اور چاہیے کہ تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو جائے، وابکی علی خطیئتک، اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو، اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ 3 چیزیں کرنے کی ہیں۔ نمبر 1 زبان روکنی ہے، نمبر 2 گھر میں زیادہ رہنا ہے، اگر ضروری کام ہو تو باہر نکلنا ہے یا کوئی نیکی کے کام کے لیے نکلنا ہے، خواہ مخواہ لوگوں کے گھروں میں نہیں پھرنا، اور غلطی ہو جائے تو اس پہ روئیں، نہ کہ ضد میں آ جائے، روئیں، ٹھیک ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن ملک لسانہ، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان کو قابو میں کیا، ووسعہ بیتہ، اور اس کے گھر نے اس کو وسعت دی، وبکا علی خطیئتہ، اور وہ اپنی غلطیوں پہ رویا، واخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من ضبط کلامہ وحفظ لسانہ فاز بجنت ربہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جس نے اپنی باتوں کو قابو کر لیا، اپنی زبان کی حفاظت کی، وہ اپنے رب کی جنت کے ساتھ کامیاب ہو گیا۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے اپنے 2 جبڑوں کے درمیان اور 2 ٹانگوں کے درمیان ان 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وقولہ لحییہ تثنیۃ، تثنیۃ لحی، لحیی لحی کا تثنیہ ہے، وہما العظمان فی جانب الفم، اور یہ 2 ہڈیاں ہیں جو منہ کے 2 کناروں پر، والمراد بینہما اللسان، اور اس سے مراد زبان ہے کہ 2 جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے اس کی حفاظت کی جائے۔ جی میں چاہوں گی آپ تھوڑی سی گفتگو کریں، تو آپ کا نام کیا؟ جی بولیے۔ کوئی علم نہیں تھا، نہ دین کی اور نہ دنیا کی، قرآن پڑھا ہوا تھا، گھر میں پڑھتی تھی، مگر دل میں آرزو تھی قرآن اچھے طریقے سے پڑھ سکوں اور جو پڑھ سمجھ بھی آئے۔ کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا کہ میں کس طرح قرآن کی تعلیم حاصل کر سکوں۔ پھر مجھے کسی نے خدا کا بتایا، اللہ کے آگے دعا کرتی تھی کہ کس طرح قرآن پڑھنا چاہیے، آ جائے تو اللہ نے میری سنی۔ کسی نے بھی مجھے یہاں کا پتہ دیا، اب کا آنے کا موقع ملا۔ جب میں یہاں آئی تو بہت سکون ملا، سب کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ استاد اتنے اچھے اخلاق والے تھے کہ میں نے تو کہا جو مرضی ہو جائے میں ضرور پڑھوں۔ پھر میں نے پڑھنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ لکھنا بھی۔ ایک دن ہماری باجی نے کہا کہ آپ لکھ سکتی ہو تو پیپر دیا کرو، تو پھر میں نے پیپر بھی دینے شروع، پیپر بھی دیے۔ اللہ کا شکر ہے
میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اللہ آنے کے بعد. ایسا لگا جیسے مجھے تنفس مل گیا ہے. میں خود کو اکیلا کمزور سمجھتی تھی، مگر قرآن پڑھ کر میرے اندر مضبوطی آ گئی ہے اور میری یہ تمنا ہے کہ میری پوری زندگی اللہ کا ذکر اور قرآن پڑھتے ہوئے گزرے. الحمدللہ میرے استادوں نے مجھے دین کے راستے پر چلنے کے لیے بہت مدد کی ہے. میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے گھر میں ماحول بھی اب بدل گیا ہے. بچے قرآن پڑھنے لگے ہیں، گھر میں سب نماز پڑھتے ہیں اور بدلتے ہوئے ماحول میں بہت خوش ہوں. اللہ کا احسان آج آپ مانتی ہوں. میں خود کو بے وقوف اور لاعلم سمجھتی تھی، لیکن قرآن پڑھنے سے ایسا لگتا ہے میں پڑھی لکھی بن گئی ہوں. اب گھر میں کسی قسم کی گفتگو ہوتی کرتی ہے تو میں بھی اعتماد سے حصہ لیتی ہوں اور بہت خوشی محسوس کرتی ہوں. اب میں کئی سال پہلے کی زندگی کو ذہن میں لاؤں تو دل میں خیال آتا ہے کہ میں اتنی دیر تک قرآن مجید سے دور کیوں رہی. الحمدللہ اب دل میں اطمینان ہے کیونکہ باقی زندگی صرف دین سیکھنے میں گزاروں گی انشاءاللہ. میں اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے استادوں کا بھی بہت شکر ادا کرتی ہوں جنہوں نے میرے اوپر بہت محنت کی اور مجھے بچوں کی طرح پکڑ کر رات پکڑ کر لکھنا سکھایا. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کا صلہ دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے. آمین. خاص طور پر میڈم یاسمین کی میں شکر گزار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ نے گھر جا کے ضرور دہرانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ کیوں دہرانا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تاکہ یہ علم پکا ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو سارا عربی ترجمہ نہیں بھی سمجھ آیا کوئی بات نہیں، نیچے اردو ترجمہ میں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیں اور اچھی طرح اس کو سمجھیں. پھر اگر ہو سکے تو زندگی میں کم از کم 1 یا 2 بندوں کو یہ کتاب پڑھا دیں اور کم از کم اپنے گھر والوں کو پڑھا دیں. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ گھر والوں کو پڑھانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر وہ بھی فضول گفتگو سے بچیں گے، کیونکہ انسان فضول گفتگو سے تبھی بچ سکتا ہے جب گھر والے بھی بچیں. آپ ایک اکیلے کیسے بچیں گے؟ ان کے بھی ٹاپک چینج ہوں گے تو پھر آپ کا چینج ہوگا نا. ٹھیک ہے نا؟ تو مختصر آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا سیکھا آپ نے. کوئی ایک بندہ مجھے کچھ بتاتا ہے شاباش، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کے کان کھلے تھے اور آپ کے دل کا برتن بھر گیا ہے اور اس میں کچھ آ گیا ہے. جی آپ بتائیے کیا سیکھا. کوئی ایک بات جو دل کو لگی زبانی بتائیے، پڑھ کے نہیں بتانی، جو دل کو لگی ہے. ٹھیک ہے؟ آپ اپنا وقت فضول باتوں میں گزارنے کی بجائے اللہ کے ذکر میں گزاروں گی. ٹھیک ہے؟ آپ بتائیے. اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو. ٹھیک ہے؟ گھر میں ٹک کے رہنے کا بڑا اجر ہے، یعنی ہر وقت بازاروں میں پھرنا، اس کے گھر جا ادھر جا، سوشلائزنگ ہر وقت، اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ اس سے زیادہ فضول باتیں ہوتی ہیں. جب بہت لوگوں سے ملتے جلتے ہیں نا پھر باتیں بھی بہت ہوتی ہیں. کم ملیں گے تو کم باتیں ہوں گی. جی آپ. جی اور اپنی خطاؤں پہ رونا ہے. آج اپنی کوئی غلطی یاد کر کے ضرور ایک دفعہ گھر میں روئے، رونا لائے اپنے اندر. ٹھیک ہے؟ اچھا ہمیں پتہ رونا کب آتا ہے؟ جب دوسرے کو ہمارے ساتھ کچھ کرتے ہیں پھر ہم خوب روتے ہیں. فلاں میرے ساتھ ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں مجھے توجہ نہیں دیتا، اس پہ ہم روتے ہیں. اپنی غلطیوں پہ رونا ہے ہم نے، تب حالات ٹھیک ہوں گے باہر کے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. میں بھی ذرا شیئر کرنا چاہتی تھی کہ قرآن سے جڑ کے کیا محسوس ہوا. میری ساری زندگی میں 24 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی. میرے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ. ساری زندگی میں نے ویسے جاب کی اور زندگی کو دنیا کی خاطر میں نے جیا ہے. پھر 6 سال میں حوضی وہاں سے، اور وہاں پہ مجھے خود ہی ایک کسی نے فون کر کے کہا کہ آپ ہماری کلاس میں آئے ہیں. لیکن مانیے میں روئی پوری طرح، کیونکہ اس وقت بھی میرے دل میں صرف یہی خواہش تھی کہ آپ میرے لیے
لیکن یہ ہے کہ سوچ میں بہت 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 تبدیلی آئی، اور یہی سوچتی ہوں ہر وقت کہ ساری زندگی کہاں گزارتی ہے. اب میں ایک لمحہ بھی آ چکی ہوں، مان لیں کہ میرے پاس جہاں میں بیٹھی ہوں صوفے پہ قرآن ہے، ڈائننگ ٹیبل پہ قرآن ہے، الحمدللہ. اور مجھے یہ سکون سا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خوف ہے اللہ کا بہت زیادہ. بہت کوشش کرتے ہیں. ہاں ایک بات جو نہیں چاہتی، جسے میں ضرور ایکسپٹ کرنا چاہوں گی، غیبت نہیں چاہتی. جہاں بھی بیٹھے کسی نہ کسی کی بات کو یہ ضرور ہو ہی جاتی. لیکن یہ ہے کہ اتنا سکون ہے یہ کہ کرنے کو کچھ نہیں ہے میرے پاس. ساری زندگی میں نے جاب کی ہے اور اب صرف اور صرف میں قرآن کے ساتھ جڑی ہوں. آج جہاں سے میں دیکھیں میں کچھ سال پہلے میں چلی تھی، آج اللہ کا اتنا کرم ہے، میرے بچے اتنے ماشاء اللہ نیک اور لائق ہیں. میرا بیٹا ماشاء اللہ، میری بیٹی بہت لائق بچے ہیں، میری بیٹا اسپیشلی، اور انہوں نے مجھے بڑی رسپیکٹ دی ہے اور خود اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ اپنی جب سے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. چاہے ابھی وہ پوری طرح خود دو میں طرف مائل نہیں ہو، لیکن وہ خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ جب سے ہمارے گھر میں اس طرح قرآن پڑھا جا رہا ہے. قرآن کی کلاسز بھی ہوئی ہمارے گھر میں. آہستہ آہستہ سب چھوڑ گئے. اب میں نیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کر کے میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور آج میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ آپ کو اللہ نے میرا وسیلہ بنایا اور آج آپ میرے سامنے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ ہمیں سب کو نیکی کی توفیق دے اور اللہ ہم سب کے حالات سدھارے. دنیا کا سارا کچھ ادھر ہی رہنا ہے. اللہ کرے کہ ہم ہماری اللہ تعالیٰ اگلی منزل آسان فرمائے. یہ رجب کا مہینہ ہے نا، تو بہت سے لوگوں کے اندر رجب کے بارے میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. تو صحیح حدیث کے اوپر مبنی رجب کی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ کتابچہ موجود ہے، یہ سب کے پاس ہونا چاہیے تاکہ ہم رجب کے مہینے میں وہ کام نہ کریں جو نہیں کرنے کا، اور وہ کریں جو ہمیں کرنا چاہیے. اس کے بعد ایک یہ کارڈ ہے الحمدللہ کا، نعمتوں کا شکر کرنے کا، اللہ کی تعریف کرنے کا. ہمیں الفاظ ہی نہیں آتے، جیسے شروع میں نے بات کی تھی نا کہ ہمیں الفاظ ہی نہیں آتے کہ کن الفاظ میں اللہ کا شکر ادا کریں. تو اس میں ساری دعائیں ایسی اکٹھی کر دی گئی جس میں الحمدللہ کا ذکر ہے. یہ آپ خود بھی پڑھیں، جب کسی کی شادی ہو، کسی کو گفٹ دینا ہو تو اس کو بھی دیں، کیونکہ جب انسان شکر کرتا ہے تو نعمتیں باقی رہتی ہیں، اور ناشکری کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ کتاب ہے کہ شکر گزار کہاں ہے. اس میں کل ہی ایک بچی مجھے بتا رہی تھی کہ میں ہر روز رات کو یہ کتاب پڑھ کے سوتی ہوں. اس میں بھی عربی میں ہے، اردو بھی ہے. اس کا ترجمہ پڑھ کے سوتی ہوں اور مجھے اب شکر کا معنی سمجھ آنے لگ گیا. اس کے آڈیو بھی موجود ہے نیٹ پہ، اگر وہ اس کے ساتھ پڑھے تو بہت اچھا، نہیں تو آپ خود اس کو پڑھنا شروع کریں، دوسروں کو بھی دیں. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف پر یہ کتاب ہے تعارف حبیب. ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن محبت کس سے ہوتی ہے؟ جس کو ہم پہچانتے ہیں، جس کے کارنامے ہمارے سامنے ہوتے ہیں. اگر ہمیں نبی کی پہچان ہی نہیں تو ہمیں کیا پتا. اس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ کی تلواروں کے نام اور آپ کے تیروں کے اور اوٹنی کے اور جو باتیں آپ سے متعلق تھی مختصر انداز میں اکٹھی کی ہیں. یہ بھی آپ کے گھر میں ہونی چاہیے. اپنے بچوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اوروں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور آپ کو خوب جانے. اسی طرح ایک کتاب ہے استغفار کی برکات، ٹھیک ہے. اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو زندگی میں رکاوٹیں آتی ہیں وہ اکثر اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. اور جب انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو رستے کھل جاتے ہیں. کسی قسم کی بندش، کئی لوگ کہتے ہیں بندش ہے، جادو ہے، فلاں ہے. تو بندش جو ہے، کسی بھی قسم کی بندش جو ہے، اس کا حل کیا ہے؟ کیا حل ہے؟ جادوگروں کے پاس جانا، استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، ٹھیک ہے. تو اس کتاب کو بھی آپ پڑھیں. ایک اور کتاب بھی ہے استغفار کے اوپر، تم کب توبہ کرو گی، ٹھیک ہے، تم کب توبہ کرو گی. تو انشاءاللہ تعالی اگر وہ مل جائے تو اس میں بھی استغفار کی ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں.
آپ یقین کے ساتھ استغفار کرنا شروع کریں، آپ کی بندشیں، رکاوٹیں کھل جائیں گی. اسی طرح شکر گزار بننے کے فائدے کیا ہیں، وہ اس کتاب میں. کتاب ایک بہترین تحفہ ہوتا ہے، آپ خود بھی دیں، دوسروں کو بھی دیں. آپ دوسروں کو جیسے شادی وغیرہ پہ اور مختلف موقعوں پہ گفٹ دیتے ہیں تو ساتھ ایک کتاب یا کارڈ بھی رکھ کے دیا کریں. کہتے ہیں نا، ریڈرز آر دا لیڈرز. امت مسلمہ اس وقت بلند ہوگی جب اس کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہوں گے. اور پڑھنا لکھنا جو ہے یہ ساری زندگی کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور یہ کارڈ ہے گناہوں کی بخشش کے. ہر روز ایک دفعہ یہ استغفار پڑھ لیں، یا ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، یا آف اینڈ آن، یا اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے تو خاص طور پر اس کو پڑھیں. اسی طرح رشتوں کے لیے کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں تو یہ رشتے اور شادی میں آسانی کی دعائیں ہیں. ایک چھوٹا سا کارڈ ہے، بچیوں کے پاس ہونا چاہیے تاکہ اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا کرے. اسی طرح یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے گجرانوالہ میں پڑھنے والوں کا شوق اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے اپنا جان مال لگا کے جگہ لے لی ہے. اب اس جگہ کو تعمیر کرنا ہے، وہ انشاءاللہ سب مل کے تعمیر کریں گے تو برکت ہوگی اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا. اس میں جب تک قرآن پڑھایا جائے گا انشاءاللہ آپ کو ثواب پہنچے گا. تو یہ کاغذ انہوں نے چھاپا ہوا ہے، آپ لے جا سکتے ہیں. باقی معلومات آپ لے سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر. آپ کیا کر سکتے ہیں، اب کچھ نہ کچھ حصہ. یعنی میرا اکثر یہ ہوتا تھا جیسے راستے میں جا رہے ہیں جی ٹی روڈ پہ، اگر کہیں اترے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد کا ڈبہ ہے تو اس میں کوئی ڈال دیا، چلے ہمارا بھی حصہ پڑ جائے، کوئی ہمیں نہیں جانتا، لیکن ہم مر بھی جائیں تو پیچھے ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اپنے لیے دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ کرنا چاہتا ہے وہ کوئی ڈبے وغیرہ ہوں گے، وہ شاید کونے میں کہیں ڈبہ رکھا ہوا ہے. اور یہ شبنم نے واپڈا ٹاؤن سے دیا. آپ سب ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ان کے حق میں قبول کرے اور ان کو برکت عطا کرے اور ان کے درجات بلند کرے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے تاکہ ہم سب اپنا حصہ اس میں ڈالیں. جزاکم اللہ خیرا. ایک اور بات یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ گجرانوالہ کے لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں اور بہت شوق سے بلاتے ہیں اور اتنا اصرار کرتے ہیں کہ مجھے آنا پڑ جاتا ہے. حالانکہ میری بڑی مصروفیت ہوتی ہے، الوداع میں بھی ماشاءاللہ بہت بچیاں پڑھ رہی ہیں، ان کو بھی پڑھانا ہوتا ہے. تو اس شوق اور محبت کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے، آپ کو خوش رکھے اور عرش کے سائے تلے آپ کو جگہ دے. کیونکہ جو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وعدہ کہ وہ اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے وعدے پورے کرے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.